بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہاروت ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ زہرہ کون تھی؟ اور کیا ہاروت ماروت کسی عورت پر عاشق ہوئے تھے؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا بھی بہت کچھ ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو توریت، انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایات اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو جوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے درمیان پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے اہل زمین کو تعجب سے دیکھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ شراب نوشی، چوری چکاری، زنا اور قتل و غارت عام ہیں۔ یہ دیکھ کر ملائکہ نے اللہ پاک سے گزارش کی کہ یا رب العالمین، آپ نے تو انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، جبکہ یہ تو اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے اور کبھی آپ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اس سب پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میری ذات ان لوگوں سے حجاب میں ہے اور تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ذات کا خوف طاری رہتا ہے، جبکہ انسان کی فطرت میں غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس لیے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں تمہیں بھی عطا کر دی جائیں تو تم بھی ایسے ہی گناہ گار ہو جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے گناہ ہرگز نہیں کریں گے، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اپنی جماعت میں سے نیک، متقی اور پرہیزگار فرشتوں کو چن لو، میں انہیں زمین پر انسانوں کے درمیان بھیج کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ تو ملائکہ نے 3 فرشتے چنے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت اور شہوت عطا کی، اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ زمین پر جانے سے انکاری ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میں یہاں رہ کر آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ باقی 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے وہ زمین پر آنے پر رضامند ہو گئے۔ ایسے یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر زمین پر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت دن کو لوگوں کے فیصلے کرتے اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور یہ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن زہرہ نامی ایک حسین و جمیل عورت اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس آئی، تو اس کو دیکھتے ہی جو نفسانی خواہشات اللہ پاک نے ان کی فطرت میں رکھی تھیں وہ بڑک اٹھے اور ان کے اندر اس عورت سے زنا کی خواہش پیدا ہو گئی، جس کا اظہار انہوں نے اس عورت سے کر دیا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں میری کچھ شرائط ماننی ہوں گی۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم بت کو سجدہ کرو اور میرے دین کو قبول کر لو۔ جس پر ہاروت و ماروت نے جواب دیا کہ یہ تو شرک ہے اور ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو زہرہ نے دوسری شرط بتائی کہ میرے شوہر کو قتل کر دو تو مجھ پر تمہیں اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جس پر ہاروت و ماروت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی بے گناہ کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو زہرہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس شراب ہے، اگر تم وہ پی لو تو پھر میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ جس پر ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے وہ شراب پینے پر رضامند ہو گئے۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو نشے میں ہوش سے بیگانے ہو کر انہوں نے اس عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اس عورت نے بدکاری کے بدلے میں عالم مدہوشی میں ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروا لیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا۔ اس کے بعد زہرہ نے ان سے اس عمل کے بارے میں دریافت کیا جس کی مدد سے وہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے، تو ہاروت ماروت نے اسے وہ بھی بتا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عمل سیکھ کر وہ عورت جب آسمانوں پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا کے طور پر اسے ایک سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے اس سیارے کا نام زہرہ کہلایا، جسے وینس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ عمل بھول گئے
اور سزا کے طور پر انہیں بابل شہر کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت ایسے ہی قید رہیں گے اور فرشتے ان پر کوڑے برساتے رہیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق ہاروت و ماروت سے سزا کے طور پر ان کی تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں۔ ان کو جب ہوش آیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی، لیکن معافی نہ ملی۔ چونکہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس لیے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے انہیں فرمایا کہ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اب وہ خود سوچ لیں کہ سزا دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں۔ یہ سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخرت تو ابدی ہے جبکہ دنیا فانی ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کی سزا کو ترجیح دی، لہٰذا انہیں بطور سزا بابل میں ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ دوستو، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جنہیں چند علماء کرام افسانہ اور من گھڑت کہانیاں قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ علماء کرام ان باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے لیے قرآن کریم فرقان مجید سے بڑھ کر مشعل راہ اور کوئی شے نہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے جنات اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، اس لیے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جادوگر مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے جادو سے جنات پر قابو رکھتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک ان کے دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ یہود اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں اور تم اپنا ایمان نہ کھونا۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت میں جدائی ڈالیں، حالانکہ وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دے گا اور کوئی نفع نہ دے گا، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ طاقت عطا کی تھی جس کی مدد سے جنات ان کے تابع رہتے تھے، جبکہ وہ جادو بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ جادو کی شروعات اسی زمانے سے ہوئی، چونکہ اس وقت جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں وہ عام لوگوں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس میں کچھ شیطان جنات بھی تھے جنہوں نے انسانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے انہیں علم سحر سکھانا شروع کر دیا۔ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے چند کمزور ایمان والے لوگ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے، اور اس طرح وہ معاشرہ مختلف قسم کی بدعمالیوں کا شکار ہوتا چلا گیا اور یہ شیطانی علم قوم میں سرایت کرتا گیا۔ دوستو، علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں فرشتے تھے اور بابل میں بصورت انسان رہتے تھے، اور انہیں کلمات کے خواص کا علم عطا کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کے باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے جادوگروں کے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکیں، لیکن انہوں نے اس علم کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو پہلے منع کرتے تھے کہ اس میں ایمان جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بتانے کے باوجود بھی کوئی سیکھنا چاہتا تو وہ اسے سکھا دیتے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی آزمائش منظور تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق اس کی تفسیر یوں بھی ہے کہ ہاروت اور ماروت بابل شہر میں دو بھائی تھے جن کو ان کی نیک سیرت اور پارسائی کی وجہ سے لوگ فرشتہ صفت کہتے تھے۔ وہ دونوں بھائی جادو کے علم سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا تو اسے بتاتے کہ اس کو نہ سیکھنے میں ہی بھلائی ہے، یہ تمہارے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں ایک کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگ ہاروت و ماروت سے جادو کا علم سیکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک کھنڈر میں ایک کنواں ہے
جو اس مقام پر ہے جہاں سے بابل شہر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ وہ اس کنویں کو چاہے بابل یعنی بابل کا کنواں قرار دیتے ہیں۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یوں تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے باعث اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی تمام زندگی اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہم اگلی ویڈیو کس بارے میں بنائیں، ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.